سر سی ایم پنجاب انہوں نے قبضہ مافیا کے خلاف دوبارہ سے کارروائی شروع کر دی ہے. اچھا جب پہلے روکی گئی تھی وہ بھی کیوں ہوا تھا؟ اور اب وہ تو کورٹ نے مداخلت کی تھی اور کورٹ نے روک دیا تھا کہ آپ جو ہے نا کس طرح ایک پیرل ایک جیسے کوئی جوڈیشل سسٹم آپ نے جیسے کچھ شروع کر دیا، ٹائپ تاثر اس طرح کا دیا تھا. اور اس کے بعد جو ہے حکومت نے وضاحت کرنی تھی اس میں، پھر یہ کچھ عرصہ یہ معاملہ رکا رہا. ادروائز سی ایم جو ہیں مریم نواز شریف سی ایم شپ جو ہے وہ ان کو ملنے کے بعد جو ہے انہوں نے بہت سارے اس طرح کے ڈیسیجن لیے ہیں، جس میں سی سی ڈی کا قیام، بالکل اس میں ڈالا کلچر کا خاتمہ، غنڈہ گردی کا اسلحے کی نمائش آپ لے لیں، اور ایون کہ جانور رکھنے کے بلا وجہ کے کافی اس طرح کے ڈیسیجنز تھے. اسی میں ایک یہ تھا سرکاری اراضی جو ہے اس کو واگزار کروانا ہے. اور پہلے بھی بہت بڑی جو ہے وہ تعداد میں انہوں نے زمینیں واگزار کروائی قبضہ مافیا سے. اب یہ ہے کہ وہ کہتی ہیں کہ زیرو ٹالرنس پالیسی ہے سی ایم پنجاب کی، سرکاری اراضی کے تحفظ اور قبضہ مافیا جو ہے اس کے خلاف گرینڈ آپریشن جاری ہے. جی ملتان فارسٹ ڈویژن نے کامیاب اینٹی انکروچمنٹ آپریشن کے دوران قبضہ مافیا سے 12 ایکڑ سے زائد قیمتی سرکاری اراضی واگزار کروائی ہے. بیٹ نمبر 10 اور 11 پیروال پلانٹیشن کے بلاک 11 میں خفیہ اطلاع پر کارروائی کرتے ہوئے لاکھوں روپے مالیت کی سرکاری زمین ناجائز قابضین سے واگزار کرائی گئی ہے. غیر قانونی قبضے کے خاتمے کے لیے بلا امتیاز کارروائیاں جاری رہیں گی. سرکاری اراضی پر کسی قسم کا ناجائز قبضہ برداشت نہیں کیا جائے گا. آپریشن کے دوران غیر قانونی تعمیرات، مسمار اور زیر کاشت فصلیں تلف کر کے سرکاری زمین کا مکمل قبضہ حاصل کر لیا گیا. محکمہ جنگلات کی ٹیم نے پیشہ ورانہ مہارت اور جرات کے ساتھ کامیاب کارروائی کی. سی ایم نے شاباش دی ٹیم کو. سرکاری زمینوں اور جنگلات کا تحفظ حکومت پنجاب کی اولین ترجیح ہے. قومی اثاثوں کے تحفظ پر کوئی سمجھوتا نہیں ہوگا. قبضہ مافیا کے خلاف کارروائیاں مزید تیز کی جا رہی ہیں. سرکاری اراضی کی واگزاری کا عمل بلا رکاوٹ جاری رہے گا. عوام جنگلات اور سرکاری اراضی کے تحفظ میں محکمہ جنگلات پنجاب کا ساتھ دیں اور کسی بھی غیر قانونی سرگرمی کی فوری اطلاع 1084 پر دیں. اس میں جو سینئر منسٹر ہیں مریم اورنگزیب جو ہے نا انہوں نے بھی اس حوالے سے میٹنگ کی ہے. اچھا اس میں بس آخر میں یہ کہوں گا کہ یہ جو سرکاری اراضی پہ قبضے ہوتے ہیں نا یہ سرکاری لوگ ہی کرواتے ہیں. یہ متعلقہ محکموں کی ملی بھگت کے ساتھ یہ کام ہوتا ہے. مطلب اتنا آسان نہیں ہے، اتنا سادہ معاملہ نہیں ہے کہ کوئی سرکاری زمین پڑی اور کوئی منہ اٹھا کے ایسے ہی قبضہ کر لے. یہ قبضے کروائے جاتے ہیں. ٹھیک ہے، جس طرح سرکاری ملازمین اور ریلیونٹ جو ڈپارٹمنٹس ہیں ان کی ملی بھگت سے یہ قبضہ مافیا کے ساتھ ملی بھگت سے یہ قبضے کروائے جاتے ہیں، اسی طرح اب یہ قبضے چھڑوائے جا رہے ہیں اور سرکاری زمین جو ہے وہ واگزار کروائی جا رہی ہے. اس سے پہلے بھی اس طرح کے آپریشنز میں حیرت انگیز طور پہ ہزاروں ایکڑ زمین جو ہے پنجاب کے مختلف علاقوں میں وہ واگزار کروائی گئی ہے. تو یہ ایک اچھا سٹیپ ہے. مگر وہ والا جو معاملہ آپ کہہ رہی تھی کہ وہ سلسلہ وہ پرائیویٹ لینڈز کا معاملہ تھا، پرائیویٹ قبضہ جو ہے جی ایگزیکٹلی، جس میں وہ انہوں نے ایک کمیٹی بنا دی تھی اور ایگزیکٹلی ایک فورس بنا دی تھی. وہ معاملہ ابھی جوں کا توں ہے، وہ معاملہ کورٹ، وہ ابھی ویسے کے ویسے ہی ہے. یہ سرکاری اراضی کی بات ایک طرح سے ہم کہہ سکتے کہ وہ آلموسٹ سنب ہو گیا، رائٹ ان دی مڈل. نہیں، سنب نہیں کہا جا سکتا. اس میں جو ہے نا کچھ امینڈمنٹس کی ضرورت ہوگی اس پالیسی میں، ہو سکتا ہے پاسبل. ٹھیک ہے، اور اس پہ میں نے کام نہیں کیا، ابھی اس کو چیک کریں گے اور یقیناً اس کو کوئی ایک طریقہ کار اور ایک نیا میکنزم جس پہ معزز عدلیہ کو کوئی اعتراض نہ ہو وہ اپنایا جائے. لیٹس سی کہ پرائیویٹ حکومت کا. اچھا اس میں ایک میں بات کلیئر کر دیتا ہوں، چلیں معذرت کے ساتھ اگر کسی کو بری لگتی ہے. اصل میں اس میں حکومت کا سٹانس یہ تھا کہ کورٹس میں جو ہے نا یہ جو معاملات ہیں
प्रॉपर्टीज के, लोगों के ज़मीनों के और लिटिगेशंस, और वो इतना इतना अरसा लग जाता है, लैंग्विशिंग है, बिल्कुल, ठीक है ना, हाँ जी। तो उसको एक पहला गेयर लगाने के लिए और स्पीडी करने के लिए उन्होंने ये लाया अमल पैरेलल अपनाया, टू एग्जैक्टली, ओरिजिनल और कोर्स, उसमें अपनी ठीक है। तसल्ली करके, और जब एक जो फर्ज जो है और जो रजिस्ट्री है और जो डॉक्यूमेंट्स की रोशनी में जिसके नाम जमीन, वो प्रॉपर्टी, वो घर, वो कोई ग्रीन लैंड है, वो बोल रही है वो, और कब्जा किसी और का है, तो उससे वो छुड़वा के वो उसको कब्जा ठीक, दिलवाया जाता है। ठीक। ये उसका एक तरीका कारण अपनाया था, मगर उस पे जो है वो अदलिया ने एतराज लगा दिया और मना कर दिया कि आप इस तरह बराह रास्त जो है ना, ये नहीं कर सकते, अगर आप ये कर रहे हैं तो फिर कोर्ट्स क्या कर रही हैं, मतलब वो एक क्वेश्चन बनता था ना कोर्ट की Exactly. डिसीजन मेकिंग पर, कि Exactly. अगर कोई वहां से डिसीजन लेकर आया और फिर इधर चला जाता है, तो वो इट्स रेजिंग अ क्वेश्चन अगेंस्ट द डिसीजन। हाँ, तो इसमें ये था एक, लेकिन वो बदस्तूर अभी मेरा ख्याल है वो चीज उसी तरह रुकी हुई है।